آج کل ہر بزنس ڈیٹا کے ایک بہت بڑے سمندر میں ہے، کچھ اس میں سے خزانے نکال رہے ہیں اور کچھ ڈوب رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کے اس طوفان کو قابو میں کیسے لایا جائے، اس سے قیمتی معلومات کیسے نکالی جائیں۔ آئیے بزنس ڈیٹا کے سفر کو سمجھیں، یعنی کیوس سے کلیئرٹی تک۔ چلے ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ فیس بک جیسا ایک پلیٹ فارم صرف ایک دن میں کتنا ڈیٹا بناتا ہوگا؟ کوئی اندازہ ہے؟ تو جواب ہے 4 پیٹا بائٹس۔ جی ہاں، روزانہ۔ اب یہ اتنا زیادہ ڈیٹا ہے کہ اگر اسے کتابوں پر چھاپا جائے تو دنیا کی ساری لائبریریاں کئی بار بھر جائیں۔ معلومات کے اسی زبردست بے پناہ ہجوم کو ہم کہتے ہیں بگ ڈیٹا۔ تو اس ڈیٹا کے سیلاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بگ ڈیٹا کی کچھ خصوصیات کو جاننا ہوگا۔ یہی ہمارے آج کے تجزیے کے پہلے حصے کا موضوع ہے۔ بگ ڈیٹا کی پہلی وی ہے والیوم، یعنی اس کا سائز، اس کا حجم۔ فیس بک کی مثال تو صرف ایک جھلک تھی۔ ذرا سوچیں، دنیا بھر میں ہونے والی ہر آن لائن ٹرانزیکشن، ہر کلک، ہر سینسر کی ریڈنگ، یہ سب مل کر ڈیٹا کا ایک پہاڑ بنا رہے ہیں۔ اس کی اگلی خصوصیت ہے ویلوسٹی، یعنی ڈاٹا کے بننے اور پروسیس ہونے کی رفتار۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کوئی بھی رائڈ شیئرنگ سروس، اسے ہر سیکنڈ ہزاروں جی پی ایس ڈیٹا پوائنٹس کو پروسیس کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی گاڑیوں کو صحیح طریقے سے مینج کر سکے۔ یہاں فیصلے لمحوں میں کرنے ہوتے ہیں، ریئل ٹائم میں۔ اس کے بعد آتی ہے ورائٹی، مطلب ڈیٹا کی قسمیں۔ دیکھیں، ڈیٹا صرف نمبرز یا ٹیکسٹ نہیں ہوتا، یہ تصویریں بھی ہیں، ویڈیوز بھی، آڈیو فائل، سوشل میڈیا پوسٹ، سب کچھ۔ کسی بھی پاکستانی ای کامرس سائٹ کو ایک ہی وقت میں اپنے منظم ٹرانزیکشن لاگز اور غیر منظم کسٹمر ریویوز دونوں کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کیا یہ سارا ڈیٹا قابل اعتبار ہے؟ یہاں آتی ہے چوتھی اور بہت اہم بھی، ویراسٹی، یعنی ڈیٹا کتنا قابل بھروسہ ہے۔ سارا ڈیٹا درست نہیں ہوتا۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر چلنے والی کوئی ایک جعلی خبر یا بوٹ ایکٹیویٹی کسی بھی کمپنی کی پوری مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو غلط سمت میں لے جا سکتی ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم ویلیو۔ اگر اس سارے ڈیٹا سے کوئی قیمتی معلومات، کوئی انسائٹ حاصل ہی نہ کی جا سکے تو یہ بگ ڈیٹا صرف شور ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اس شور میں سے سر کیسے نکالا جائے، اس کیوس کو ویلیو میں کیسے بدلا جائے؟ اس کا جواب ہے ڈیٹا گورننس میں۔ یہ وہ ضروری فریم ورک ہے جو ڈیٹا کے اس سیلاب کو قابو کرتا ہے اور اسے واقعی کارآمد بناتا ہے۔ ڈیٹا گورننس کو آپ کسی کمپنی کے ڈیٹا کا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ اصول بناتا ہے کہ ڈیٹا کو کیسے مینج کرنا ہے، کیسے محفوظ رکھنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ صرف ٹیکنالوجی کا کام نہیں، بلکہ اس میں لوگ اور پروسیسز بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس کے مقاصد بالکل واضح ہیں: رسک کو کم سے کم کرنا، ڈیٹا کے استعمال کے اصول بنانا اور مقامی قوانین کی پابندی کو یقینی بنانا، جیسے کہ اسٹیٹ بینک کا ٹیکنالوجی گورننس فریم ورک یا پیکا ایکٹ 2016۔ ان سب سے ڈیٹا کی قدر بڑھتی ہے اور اخراجات میں کمی آتی ہے۔ فرق بالکل صاف ہے۔ ڈیٹا گورننس کے بغیر ڈیٹا بے ترتیب، غیر محفوظ اور ناقابل اعتبار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ وہی ڈیٹا قابل بھروسہ، محفوظ اور بہترین فیصلوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد بن جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ڈیٹا کو قابو کر لیا، اب اسے استعمال میں لانے کی باری ہے۔ یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہاں انٹری ہوتی ہے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ یعنی ERP سسٹمز کی، جو کسی بھی بزنس کا مرکزی انجن ہوتے ہیں۔ ایک ERP سسٹم کسی بھی کاروبار کا، آپ کہہ لیں، سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے۔ یہ تمام شعبوں کو، تمام کاموں کو ایک ہی مشترکہ پلیٹ فارم پر جوڑ دیتا ہے۔ اس سے پورے ادارے کے لیے سنگل سورس آف ٹروتھ یعنی سچائی کا ایک ہی ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک ERP کے کئی بنیادی موڈیولز ہوتے ہیں، جیسے فائنانس، انوینٹری، سپلائی چین، HRM، مینوفیکچرنگ، پروجیکٹ مینجمنٹ اور CRM۔ مثال کے طور پر پاکستان کی کوئی بھی بڑی ٹیکسٹائل کمپنی کچے مال کی خریداری سے لے کر ایکسپورٹ تک اپنے پورے سپلائی چین کو ایک ERP سسٹم کے ذریعے ہی مینج کرتی ہے۔ ERP سسٹمز کو لگانے کے بھی مختلف آپشنز ہیں۔ پہلا ہے آن پریمس، جہاں کنٹرول تو مکمل ہوتا ہے لیکن شروع میں لاگت بہت زیادہ آتی ہے۔ دوسرا ہے کلاؤڈ، جو سبسکرپشن پر چلتا ہے اور چھوٹے بزنسز کے لیے بہترین ہے۔ اور تیسرا ہائبرڈ، جو ان دونوں کا ایک متوازن مکسچر فراہم کرتا ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ یہ منظم اور صاف ستھرا ڈیٹا بزنس کی اگلی بڑی تبدیلی کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے، اور اس تبدیلی کو چلا رہی ہیں نئی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز۔ سب سے پہلے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI اور مشین لرننگ یعنی ML۔
یہ وہ اسمارٹ سسٹمز ہیں جو ERP میں موجود کلین ڈیٹا سے سیکھتے ہیں، پیٹرنز کو پہچانتے ہیں، مستقبل کی پیشگوئی کرتے ہیں اور بہت سے فیصلوں کو خودکار بنا دیتے ہیں، جیسے کہ مالیاتی فراڈ کا پتہ لگانا یا کسٹمر کے رویے کو سمجھنا۔ پھر ہے انٹرنیٹ آف تھنگز یا IoT۔ یہ آپ کے ارد گرد موجود فزیکل ڈیوائسز کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جو ہر لمحہ ڈیٹا اکٹھا کر کے شیئر کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر کراچی میں کوئی لاجسٹکس کمپنی اپنی گاڑیوں میں لگے سینسرز کو پریڈکٹیو مینٹیننس کے لیے استعمال کر سکتی ہے، یعنی خرابی ہونے سے پہلے ہی اس کا پتہ لگا سکتی ہے۔ اور بلاک چین، اسے آپ ایک ایسا ڈیجیٹل رجسٹر سمجھیں جو مکمل طور پر محفوظ ہے اور جس سے کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ ٹرانزیکشنز کو محفوظ طریقے سے ریکارڈ کرتا ہے، جس سے شفافیت اور اعتماد بڑھتا ہے، چاہے وہ سپلائی چین ہو یا تعلیمی اسناد کو تصدیق۔ تو جب یہ تینوں ٹیکنالوجیز یعنی AI، IoT اور بلاک چین مل کر کام کرتی ہیں تو ایک سمارٹ بزنس وجود میں آتا ہے، ایک ایسا بزنس جو صرف حالات پر رد عمل نہیں دیتا بلکہ فعال طور پر مستقبل کو دیکھتا ہے اور خودکار طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو اس سارے تجزیے کے آخر میں ہر بزنس کے لیے ایک ہی سوال ہے، کیا وہ ڈیٹا کو استعمال کر رہا ہے یا اس میں ڈوب رہا ہے؟ سفر افراتفری سے شروع ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں صحیح حکمت عملی کے ساتھ منزل ہمیشہ وضاحت ہی ہوتی ہے۔